مانگی تھی کسی کمبخت نے ایڈی بیچ دی۔ آمنہ کو امپریس کرنے کے لیے بائک سے اس کے پاس سے کٹ مار رہا تھا، غلطی سے بائک آمنہ پر ہی چڑھا دی لڑکے نے۔ نہ یہ امریکہ، نہ یورپ، نہ پیرس، بلکہ اپنے ہی پیارے ملک پاکستان کا تربوز ہے یہ۔ مجھ پر جچتا ہے ہر رنگ کا کمبل، اس لیے میں عید پر کسی بھی رنگ کا کمبل اوڑھ کر سو جاؤں گی۔ سید قائم علی شاہ کو بلا وجہ اتنی دیر زندہ رہنے پر ستارہ امتیاز سے نواز دیا گیا۔ امی نے مجھ سے 500 ادھار لیے تھے، جب میں نے واپس مانگے تو بول رہی ہے کہ تجھے جو اتنا بڑا کیا ہے میں نے اس کا کیا۔ ہاتھ سے ناک بند کر کے نہیں کہہ سکتے، بے شک ٹرائی کر کے دیکھ لو، اب دیکھنا سب ٹرائی کریں گے۔ لوگ عید پر کس کے ساتھ میچنگ کپڑے پہن رہے ہو؟ میں جوتوں کے ساتھ۔ مولانا آزاد جمیل، اگر عید آ گئی آپ کا یار نہیں آیا نا تو دروازے پر کم کم لکھ دے، وہ آ جائے گا عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن۔ پاکستان میں پکوڑے بھی امپورٹڈ بنتے ہیں، بیسن کینیڈا سے، تیل ملیشیا سے، پیاز ایران سے، اور چولہا کڑھائی برتن چائنا سے، اور گیس قطر سے آ رہا ہوتا ہے۔ 3 سردار امتحان کے بعد۔ پہلا سردار، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، پیپر خالی چھوڑ آیا ہوں۔ دوسرا سردار، میں بھی خالی چھوڑ آیا ہوں یار۔ تیسرا سردار، ابے نالائکو، اب ٹیچر سمجھے گی کہ ہم تینوں نے نقل ماری ہے۔ تیری بے وفائی کے بعد میں نے چھوڑ دیے سب میلے، اب رہتا ہوں گاؤں میں اور رکھ لیے ہیں بکریاں اور لے لے۔ کچھ والدین اپنی اولاد سے ایسے امیدیں لگا لیتے ہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے نا۔ ایک گاڑی پسند کی تھی، کچھ پیسوں کی وجہ سے ڈیل کینسل ہو گئی، وہ 62 لاکھ مانگ رہے تھے، میرے پاس 2,500 تھے۔ آج کل صابن کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کھانا ہے یا ان سے نہانا ہے۔ دودھ بادام اور انڈے سے بنا۔ اور بابا جی کہتے ہیں کہ اب ان منوسوں کی وجہ سے سڑک سے پیسے ملنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ میری باتوں کو دل پر مت لیا کریں، یہ ہومیوپیتھک ہے، اگر فائدہ کوئی نہیں نا تو نقصان بھی کوئی نہیں۔ جس شخص نے ٹی وی شو میں بیٹھ کر دنیا کو بتایا کہ بجلی کے میٹر پر شہادت کی انگلی سے زمزم لکھے بل کم آئے گا، اس کے لیے میرے پاس ایک وظیفہ ہے کہ وہ نا اپنی انگلیاں بجلی کی میٹر میں دے دیں تو اس کا بل بالکل بھی نہیں آئے گا۔ نائی کی دکان سے 2 دنوں کا بالوں کا بھرا ہوا ٹرک برآمد ہوا ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد ایسی نیند آتی تھی نا، لگتا تھا افطار میں بیسن والے نہیں بلکہ بنگ والے پکوڑے کھائے ہوئے ہیں۔ میری پہلی عید ہے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ سب کا حق بنتا تھا مجھے عیدی دینے کے لیے۔ صبح سے سوچ چینکیں آ چکی ہیں ظالموں، یاد کرو، رٹا تو نہ لگاؤ نا، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ آئی لو یو قدیم انگریزی زبان کا پرکشش جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اب آپ کے ہی ہاتھوں ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ اور آج کل یہ والا چونا ٹاپ پہ لگا ہوا ہے کہ جانو اپنا فوٹو بھیجو، میں نے عید کا چاند نہیں دیکھا۔ مجھے اجازت ہے عیدی لینے کی، فی الحال کوئی دے نہیں رہا، وہ الگ بات ہے۔ ایسے لوگ جو شادی سے پہلے کہتے ہیں کہ لاشیں بچھا دیں گے لاشیں، وہ پھر ایسے بیٹے ہوتے ہیں۔ میں ایک مالی ہوں جو گھر والوں کی امیدوں پر پانی پھیرتی رہتی ہوں مسلسل۔ سوچتی ہوں اٹھوں یا نہ اٹھوں، پھر سوچتی ہوں امی برتن دھونے کا نہ کہہ دیں، ایسے ہی پڑی رہی۔
کام خراب کرنے کے بعد معصوم بن جانے کا ٹیلنٹ ہے مجھ میں۔ میں سوتی ہوں پھر سوتی ہوں، جب سو کے تھک جاتی ہوں تب پھر تھکن اتارنے کے لیے تھوڑا سا سو جاتی ہوں۔ اور ہم سب کے گھروں میں یہ والی کرسی تو ضرور ہوتی ہے۔ کس کس کے گھر میں ہے؟ سچی دسیو۔ مچھلی ساری زندگی نہاتی ہے پھر بھی اس سے بدبو آتی ہے۔ میں اگر صرف سردیوں میں نہ نہاؤں نا تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا۔ فزکس کتنی آسان ہوتی اگر سیب کی جگہ درخت گر جاتا اور سالہ نیوٹن ہی مر جاتا۔ جب دروازہ کھولنے گئے تو چہرے پر ہنسی تھی اور دروازہ کھولا تو وہ آنکھوں میں آنسو دل میں بے بسی تھی۔ زیادہ مت سوچو، میری انگلی دروازے میں پھنسی تھی۔ بیوی: اگر میں مر گئی تو کتنے عرصے بعد شادی کرو گے؟ شوہر: مہنگائی کا دور ہے لہٰذا کوشش تو یہی ہوگی کہ کل خانی کے ساتھ ہی ولیمہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ لڑکیوں کی عید کی تیاریاں یہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ دیکھ لو ایسے تیار ہوتی ہے لڑکیاں عید کے لیے۔ والدین کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی پریاں سسرال سے عیدی کا انتظار اور ان کے جنگی جہاز عید کے دوسرے دن ہر عید پر سسرال جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے شونے مونے ویلے نکھے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، نئی آنے والی ویڈیوز کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے، بڑا مزہ آئے، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔